أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ہم حدیث نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس میں ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی اہمیت کو، لیکن پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرتو، مجھے یعنی انہوں نے حکم دیا، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ بے شک کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا، تو اگر انہوں نے ایسا کر لیا، ذَلِكَ، تو عَصَمُوا مِنِّي، انہوں نے کیا کیا، پھر اگر وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے محفوظ کر لی کیا، دماؤہم واموالہم، اپنے خون یعنی اپنی جانیں اور اپنے مال، الا، سوائے، بحق الاسلام، اسلام کے حق کے، وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو کیا فرمایا ابن عمر نے، وہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب وہ یہ کر لیں تو اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام جو ہے ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ صرف ہمیں نماز روزہ حج نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارے عقائد کیا ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے مالی حقوق اور فرائض کیا ہیں، سب کی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں دیکھیں سب سے پہلے کلمہ کا ذکر آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز کا ذکر آیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا، تو تینوں کو یہاں پہ اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس حدیث کی طرف دیکھیں نا، تو پہلے کیا بات ہے، کلمہ، کلمے کا مطلب کیا ہے، آپ کا میرا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا نماز کیا ہے، نماز ابھی ہم نے پڑھا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے یا نہیں ہے وہ نماز بتاتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، بندوں کے حقوق ادا ہونے چاہیے، اس میں بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ صرف اسلام جو ہے، صرف اسلام اللہ کا حق ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نماز انسان کو کس سے جوڑتی ہے، اللہ سے، اور زکوٰۃ انسان کو انسان سے جوڑتی ہے۔ اللہ کا تو ہم بتایا گیا جو عمل ہے، جو حکم ہے، اس پہ تو عمل کر ہی رہے ہیں، لیکن انسان کو انسان سے جوڑتی ہے، ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید میں بھی بہت جگہوں پر آئی ہے، بے شمار مقامات پہ نماز قائم کرو کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرو بھی آیا ہے، اور یہ اس کی عظیم اہمیت کی دلیل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم قرآن میں کافی دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ نہیں آیا ہے۔ تو جس طرح سے ہم نماز کو اہم سمجھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بارہا احادیث پڑھ چکے ہیں، ابھی 5 احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس بارے میں، اور بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں تھوڑی تو نماز کی اہمیت جاگی ہوگی نا۔ تو اسی طرح سے اب زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی جگانا ہے، کیونکہ کامیاب ہونے والے صرف نمازی نہیں ہیں، کامیاب ہونے والے قد افلح المؤمنون کے بعد الذین هم للزکاۃ فاعلون بھی آتا ہے، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ زکوٰۃ صرف غریبوں کو پیسے دینے کا نام ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے کئی مقاصد ہیں، زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، ٹھیک ہے، دل کو بخل سے پاک کرتی ہے۔ لکھتے جائیے، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے لکھیے۔ مال کو پاک نہیں کرتی خالی، دل کو بھی بخل سے پاک کرتی ہے، انسان کو حریص بننے سے بچاتی ہے یہ زکوٰۃ۔ دوسرا یہ کہ معاشرے میں بیلنس ایک ہوتا ہے، ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ اگر دولت جو ہے وہ صرف امیروں کے پاس رہے گی تو کیا ہوگا؟ حسد بڑھ جائے گا نا، غربت بڑھ جائے گی، جرائم بڑھ جائیں گے، جیسا کہ یہاں پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر زکوٰۃ دینے والے پراپرلی زکوٰۃ دیں تو یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ زکوٰۃ معاشرے میں رحمت پیدا کرتی ہے۔ ہمیں غریبوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروموں کا حق ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم کسی غریب کو دے کے اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اس کا احسان ہے، میں کہتی ہوں، جو ہم سے لے رہا ہے۔ ہمیں اتنی توفیق مل رہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دے سکیں، اور کوئی لینے والا موجود ہے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو دیں گے کس کو آپ؟ یہ تو اس کا احسان مانے جو لے رہا ہے، لیکن ہم احسان جتا جتا کر دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں لیا جاتا ہے اور ہر حال میں دیا جاتا ہے۔ کسی کے سر پہ نہ تو کوئی احسان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہم کسی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھا رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کا حق ہے۔ غریب پر احسان نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے تو بڑی وعید ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں نا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اب آپ امیجن کریں، ذرا دردناک ورڈ کو امیجن کریں، دردناک ورڈ آیا، ہم کہیں بڑی دردناک تکلیف میں ہے وہ اس وقت۔ دردناک کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جب ہمیں بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں دردناک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دردناک عذاب کہا جا رہا ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کی نظروں میں وہ دردناک کیسا ہوگا؟ یعنی سبحان اللہ اکبر، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا سخت انجام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے اس کے پہلو یعنی اس منکر زکوٰۃ کے پہلو یعنی اس کی سائیڈز، اس کی پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈے ہونے لگیں گی تو دوبارہ عذاب کے لیے لوٹائی جائیں گی، اور اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال ہے۔ کتنا؟ صرف 50 سال میری اور آپ کی عمر ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو بڑی لمبی زندگی مل گئی۔ 50,000 سال، استغفر اللہ، یہی عمل دہرایا جائے گا صرف اس شخص کے ساتھ جس نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کا حق نہیں دیا، بندوں کا حق نہیں دیا۔ یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا پھر دوزخ کی طرف، جہاں اس کو دکھائے رب، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ پھر تو اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ سے نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق نہ ادا کرے یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ قیامت کے دن ایک ہموار زمین میں، امیجن کریں ایک ہموار زمین ہے، وہاں اوندھا منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور اس منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں اپنے کھروں سے اور اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ اتنے بڑے اونٹ موٹے موٹے ہو کر آئیں گے، اور موٹے موٹے ہو کے، اور اس کو اپنے کھروں اور پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔
جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنی سخت سزا، اور تب تک جب تک کہ لوگوں کا فیصلہ باقی لوگوں کا ہو جائے گا لسٹ میں کھڑے، اور یہ وہیں پہ سزا بھگت رہا ہوگا۔ پھر کہا گیا گائے اور بکری کے بارے میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گائے اور بکری والا انسان جو ان کا حق ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا ایک ہموار زمین پر، وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آئے گی، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ حدیث آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی سخت وعید، انجام سننے کے بعد بھی ہم 2 ٹکے کے لیے، 2 پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری عورتوں کی بنتی ہے، مرد تو ٹھیک ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے، عورتوں کو کیوں نہیں، وہ عورتیں کیوں نہیں کہتی اپنے خاندوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے، ان کے کاروبار کی زکوٰۃ کیوں نہیں وہ لوگ دیتے، سونے کی زکوٰۃ چلے پھر بھی کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا وہ دینا شروع ہو گئے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بزنس کی بات ہو رہی تھی، یہ اونٹ ان کا بزنس ہے، یہ گائے بکریاں ان کا بزنس ہے، بزنس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا بھی کرائیٹیریا ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، رواہ طبرانی۔ ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، شارٹیج آف فوڈ ہو جاتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے نا ہمارے علاقوں میں بھی، سوچیے کیوں ہوتی ہے، کیونکہ مال نہیں جا رہا نا، نکل نہیں رہا، بس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہم۔ مال پورے معاشرے میں سرکولیٹ ہوگا تو کسی کو کچھ کھانے کو ملے گا نا، اور اگر بندہ نہیں دیتا، بندہ ایک دوسرے کا حق نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر نہیں دیتا، قحط سالی ہو جاتی ہے، رواہ طبرانی ہے یہ بھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی، نیز بال گوندنے والیاں، گندوانے والیاں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔ کتنی چیزیں مل گئی ہمیں ایک ہی حدیث میں، کہاں کہاں سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بعد کوئی خزانہ چھوڑا، اس کے لیے قیامت کے دن اسی کی مانند ایک گنجا سانپ ہوگا، یعنی ایسا خزانہ چھوڑا، کنز ایسا خزانہ ہوتا ہے جس کی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اگر وہ کوئی ایسا مال چھوڑ کے چلا گیا ہے اس دنیا سے اپنی سو کالڈ اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے سو کالڈ بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اس کو لگتا تھا یہ مجھے بچا لیں گے، ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینے کی کیا ہی ضرورت ہے، تو کیا ہوگا قیامت کے دن اسی کی مانند ایک گنجا سانپ ہوگا اور اس پر 2 نقطے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کا پیچھا کرے گا، تو وہ کہے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو اپنا لقمہ بنا لے گا۔ استغفر اللہ، اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھیے، اپنے محسوس کیجئے یہ آپ کا ہاتھ ہے، اس کو سانپ لقمہ بنائے، اور اتنا بڑا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو اپنا لقمہ بنائے گا اور اس کو چبانے لگ جائے گا، پھر اسی طرح اس کے سارے بدن کو چبا ڈالے گا، اور یہ کیا چیز ہوگی؟ انسان کا وہ مال جس میں سے اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں کے ساتھ ایسا ہو، ہمارے ساتھ ایسا ہو، ہمارے خامد کے ساتھ ایسا ہو، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو؟ ہم نہیں چاہتے، ہم سب کی خیر و عافیت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو جب چاہتے ہیں نا تو یہ آج زکوٰۃ کے بارے میں ضرور احادیث ان کو سنانی ہے، ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کتنے مال پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کس کس چیز پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کون سے اموال ہیں
جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنے ڈیوریشن ہو جائے اس چیز کو، کتنی دیر گزر جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے، یہ آنے چاہیے ہمیں، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ فریضہ ادا ہی نہیں ہو سکتا نا۔ بالکل اسی طرح جیسے نماز کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیا شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ پتہ کر رہے ہیں نا ہم۔ اس طرح حج کے بارے میں بھی، حج کس پہ فرض ہے، کس پہ نہیں ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، پورا ایک سسٹم ہے ہمارے پاس۔ اس طرح زکوٰۃ کا بھی ایک پورا سسٹم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس انسان نے کہا جی میں تو سارا سال غریبوں پہ خرچ کرتی ہی رہتی ہوں تو میری تو زکوٰۃ ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، پراپر کیلکولیشن ہوتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں اتنا سر کھپاتے ہیں، تھوڑی سی سر کھپائی یہاں نہیں ہوتی ہم سے، ہم فوراً تھک جاتے ہیں۔ اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں، اندازے سے زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جتنی بنتی ہے کیلکولیشن کیجیے اور اس سے زیادہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی روکیں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی، صرف کس چیز پہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہ زکوٰۃ کی عظیم اہمیت کی دلیل ہے۔ دیکھیں آج غربت بڑھ رہی ہے، قرض بڑھ گیا ہے، بے روزگاری عام ہو گئی ہے نا۔ اگر مسلمان صحیح زکوٰۃ ادا کریں تو دیکھیں کتنے گھر آباد ہو سکتے ہیں نا، کتنے یتیم سنبھل سکتے ہیں، کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے، کتنے طالب علم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں مال کی کمی کا نہیں ہے، مال تو بڑا ہے، اللہ نے دیا ہے، دل تنگ ہے، دلوں کی وسعت مانگیے اللہ سے، دلوں کو کھولیے، بڑا کیجیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ان پر احسان نہ جتائیں، بغیر بتائے دے دیں۔ کیوں بتانا ہے ہم نے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کیوں ان کی دل آزاری کرنی ہے؟ ایسے ہی دے دیجیے، ہو جائے گی زکوٰۃ آپ کی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے۔ زکوٰۃ پیسوں کی فارم میں دیجیے، چیزیں نہ خرید کے دیجیے ان کو، وہ جانے، وہ مالک، اس کو مالک بنائیے پیسوں کا، مال دیں، خوش دلی سے دیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو جو بھی دینا ہے نا خوشی سے دینا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں دینا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ دو عظیم ستون ہیں اسلام کے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز دل کو زندہ کرتی ہے اور زکوٰۃ معاشرے کو زندہ کرتی ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دے یا زکوٰۃ روک لے وہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ صحیح حساب سے زکوٰۃ نکالیں، مستحق لوگوں تک پہنچائیں، اپنے مال کو پاک کریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔